السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم سامعین ناظرین، آج کا موضوع بڑا اہم اور خاص ہے اور آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور میرا چینل ہے قاری احمد حسن آفیشیل۔ میرا نام اور فوٹو دیکھ کے جو مولا علی سے سچی اور پکی حقیقی محبت کرتے ہیں وہ ضرور سے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، قاری احمد حسن آفیشیل۔ اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یا علی مدد کہنے کو جو شرک کہتے ہیں وہ خود کافر ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جو یا علی مدد کہنے کو شرک کہے وہ ایسا کہنے والا خود کافر ہے، اور یا علی مدد کہنا جائز اور درست ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں تو لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں لیکن بعد انتقال مدد نہیں مانگ سکتے، یعنی ظاہر میں مدد مانگ سکتے ہیں، غائب میں مدد نہیں مانگ سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیب میں مدد نہیں مانگ سکتے وہ کافر ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دلیل سے اپنے دعوے کا استدلال کرتے ہیں، تو ان کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ جو دلیل وہ اپنے دعوے کے لیے دیتے ہیں اسی دلیل سے جب غیب میں مدد ناجائز ہے تو زندگی میں ظاہر میں بھی مدد ناجائز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب مدد مانگنا مطلقاً ناجائز ہے تو اگر بعد وفات، بعد انتقال، مرنے کے بعد غیب میں مدد چاہنا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو زندگی میں بھی مدد مانگنا شرک، کفر، ناجائز، بدعت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آیت مطلق ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، نہ ہی اس میں ما تحت الاسباب ہے اور نہ ہی ما فوق الاسباب ہے۔ تو آپ کا جو بھی جواب ہوگا اسی میں ہمارا جواب ہے۔ تو یہ آیت مطلق ہے، اگر زندگی میں مدد مانگ سکتے ہیں تو بعد انتقال بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اور اگر بعد انتقال مدد نہیں مانگ سکتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے استدلال کرنے والوں سنو، تو زندگی میں بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب زندگی میں مدد چاہتے ہو تو بعد انتقال اولیاء اللہ سے غیب میں بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ نمبر 1۔ اچھا، یہ آیت کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہاں سے مدد مانگنا اگر ناجائز ہے تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی سے مدد مانگو، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود مومنوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ دیکھیے، یہ ہے 26واں پارہ سورت محمد، سورت نمبر ہے 47 اور آیت نمبر ہے 7۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ مدد کرے گا تمہاری۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ جو خدا کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہی اللہ جو منع کر رہا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے خود اپنی مدد کروا رہا ہے۔ تو وہاں مدد کے لیے منع کر رہا ہے، جو منع کر رہا ہے وہی اپنی مدد کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں تصادم، تضاد، ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اب جہاں آیتوں میں تصادم، تضاد، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں تطبیق ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اس میں تطبیق کرنی پڑے گی۔ تو اب تطبیق یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، مجھ ہی سے مدد چاہو، تو وہاں حقیقی ذاتی مراد ہے، وہاں ذاتی اور حقیقی
مدد مراد ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے کہا ہے وہاں عارضی مراد ہے اور عطائی مراد ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لیے کہا ہے وہاں عطائی اور عارضی مراد ہے۔ تو جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو علی کو اللہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ولی سمجھ کر ہم مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کا ولی سمجھ کر مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارے ولی مؤمنین ہیں۔ تو اللہ ہمارا ولی، رسول ہمارا ولی، علی ہمارا ولی۔ ولی کے معنی ہے سرپرست، ولی کے معنی آتے ہیں محبوب کے، ولی کے معنی آتے ہیں مددگار کے، ولی کے معنی آتے ہیں حاکم کے۔ تو ہم اپنا ولی علی کو مانتے ہیں، اس لیے علی سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 2، غیب میں مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے، جائز ہے۔ میں حدیث کی بات ہی نہیں کروں گا، مجھے صرف اور صرف آیت قرآنیہ پیش کرنی ہے۔ آئیے نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں مدد مانگنے والوں کے لیے معلوم ہے کیا کہا ہے، اور مدد کرنے والوں کے لیے کیا کہا ہے۔ یہ 27واں پارہ ہے، سورۃ حدید ہے، سورت نمبر ہے 57 اور آیت نمبر ہے 25۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں جو قرآن کریم ہے یہ سعودیہ عربیہ کا چھپا ہوا ہے، سعودیہ عربیہ کا چھپا ہوا ہے یہ ترجمہ، اور اس کا جو مترجم ہے وہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، تفسیر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی۔ تو یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ تو اس میں اس آیت سے غیب بھی ثابت ہے اور مدد بھی ثابت ہے۔ لفظ ینصرہ، نصر اس کا مادہ ہے، ینصرہ کون مدد کرتا ہے، اور یہ جو صیغہ ہے یہ واحد کا ہے، مذکر کا ہے، اور مضارع کا صیغہ، مدد کرتا ہے اور کرے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو غیب میں رسولوں کی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اللہ الگ ہے اور جس کو اللہ جانتا ہے وہ الگ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی غیب میں مدد کرنے والا ہے۔ تو یہ قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے، کیونکہ قطعی الثبوت اس لیے ہے کہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم قطعی الثبوت ہے، اور لفظ اس میں نصر بھی ہے اور لفظ غیب بھی ہے، من ینصرہ ورسولہ بالغیب۔ تو مدد کا ذکر بھی ہے قرآن کریم میں اور غیب کا ذکر بھی ہے۔ تو غیب میں مدد مانگنا قرآن سے جائز ہے، اور کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب میں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو غیب میں مدد کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے، اور اس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہاں سے غیب بھی ثابت ہو گیا، غیب میں مدد بھی ثابت ہو گئی۔ یہ قرآن کریم ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر ہے اس کی 25۔ جب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کو سچا بتاوے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، پارہ نمبر 3 ہے، سورت کا نام آل عمران ہے، اور آیت نمبر ہے 81۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرے نبی کی مدد کرو گے۔ تو عالم ارواح ظاہر ہے یا غیب ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ یہ غیب ہے تب بھی پھنسو گے،
اور اگر یہ کہتے ہو کہ یہ غیب نہیں ہے تب بھی پھنسو گے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نبیوں نے وعدہ کیا تھا نبی کی مدد کرنے کا، عالم ارواح غیب ہے، تو پھر غیب میں مدد جائز ہو گئی۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں صاحب یہ ظاہر ہے، تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ کس نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اگر تم ہاں کرتے ہو تب بھی پھنسو گے، اور اگر نہ کرتے ہو تب بھی تمہیں پھنسنا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یا علی مدد کہنا جائز ہے، کیونکہ کچھ آج کل فتین لوگ ہیں جیسے کہ مرزا محمد علی انجینئر، کوئی یا علی مدد سے مراد اللہ کو پکارنا کہہ رہے ہیں تو ہم تو اس پہ اعتراض ہی نہیں کرتے۔ آپ ان علی کو پکار رہے ہوتے ہیں جن کی قبر جو ہے وہ نجف میں ہے، ہم اسے شرک کہتے ہیں۔ یہ بھی کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ کیا تم کو یہ آیتیں نظر نہیں آتی ہیں قرآن کریم میں؟ یا تو تم قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے، اور اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہو تو پھر تم قرآن کریم سے حق کو چھپاتے ہو۔ جو کام یہودی کے علماء کرتے تھے، عیسائیوں کے علماء کرتے تھے، وہی کام تم کر رہے ہو۔ دوسرا ایک مفتی ہے، مفتی طارق مسعود، یہ بھی کہتا ہے، تو اگر آپ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے، تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ تو میں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے قرآن کریم سے، تقریباً 11 یا 12 آیتوں سے یا علی مدد کہنا ثابت ہے۔ اب جب قرآن خود یا علی مدد کہنے کو یعنی غیب میں مدد کرنے کو ثابت کر رہا ہے، تو پھر جو یوں کہے کہ غیب میں مدد مانگنا کفر ہے، شرک ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب جو یہ کہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے۔ یا علی مدد کہنا جائز ہے، درست ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔